آپ کے سامنے ہوگی خبریں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی اشتراک کا معاہدہ ہوا ہے، اس پر پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ مجموعی طور پر اس کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ میں بھی ایک یوٹیوبر، اس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر نمودار ہوئی اور اس میں وہ گو کہ حکومت کے خاصے مخالف ہیں اور ان کا تعلق تحریک انصاف کی جانب جھکاؤ سے وابستہ ہے، لیکن انہوں نے بھی بڑا قومی جوش اور جذبے کے ساتھ بتایا کہ جی بڑا کام ہو گیا ہے۔ دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے تھا۔ بہتر ہوتا ہے کہ جب آپ مختلف لوگوں کی بات سنتے ہیں تو کچھ کرٹیکل ویو بھی رکھا کریں۔ تو یہاں اس بیٹھک میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ایک متبادل رنگ، متبادل بیانیہ بھی آپ کو دستیاب ہو تاکہ آپ اس پر سوچیں۔ بنیادی طور پر اس گفتگو کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، ایک بہتر معاشرہ، ایک بہتر ریاست کا قیام۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے یہ، جس طرح سے اس بار پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کو وہاں ریسیو کیا گیا سعودی عرب میں، وہ ایک فقید المثال بات ہے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ سعودی عرب میں اس انداز سے پاکستان کے کسی حکومتی سربراہ کو اس کا استقبال کیا گیا ہو۔ تو یہ تو غیر معمولی تھا ہی، جس انداز سے فضائی سلامی ان کو دی گئی اور لڑاکا طیاروں نے پاکستانی وزیراعظم کے جہاز کو اپنے حصار میں لیا اور اس کے بعد جس انداز سے انہیں ریاض میں ان کا استقبال کیا گیا، وہ غیر معمولی تھا، ایک غیر عمومی بات تھی۔ پاکستانی سربراہان تو اکثر وہاں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو معاہدہ ہے، یہ معاہدہ بھی ایک غیر معمولی پیش رفت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نیٹو طرز کا معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ کر رہے ہیں تو سعودی عرب کی جو دفاعی یوں سمجھے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جو دفاعی صنعت ہے ایک انداز سے، وہ قریب 90 ارب ڈالر کی ہے۔ پاکستان قریب 8-9 ارب ڈالر خرچ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے پاس بہت سے ایسے ریسورسز دستیاب ہوں گے جو پہلے نہیں ہوئے، اور یقیناً بھارت میں اس کی تشویش وہ دیکھی بھی جا رہی ہے۔ اسی طرح سعودی عرب، اس کے پاس جنگ کا کوئی ایسا تجربہ نہیں ہے جس انداز سے پاکستان کا ہے، تو یہ ظاہر ہے دونوں ملکوں کے لیے ایک اس میں ون ون سچویشن ہے۔ لیکن آئیے اس کے پس پردہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہوا، یہ ایسا کیوں ہوا۔ گو کہ ایک طویل عرصے سے سعودی عرب کی کوشش تھی کہ پاکستان اپنی جوہری صلاحیتوں کے ساتھ سعودی عرب کو گارنٹی کرے کہ جب سعودی عرب پر کوئی ایسی افتاد آ پڑے گی یا سلامتی کا معاملہ ہو جائے گا تو پاکستان دستیاب ہوگا۔ دوسرا، سعودی عرب کا معاملہ داخلی بھی ہے۔ تو پہلے آئیے تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا اور اس وقت اس معاملے کی وجہ کیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ خلیج کے جتنے ممالک ہیں، بحرین ہو، قطر ہو، کویت ہو، سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو، ان تمام ممالک جو کہ تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ہیں، یہاں پر جو سلامتی کی ضمانتیں ہیں وہ امریکہ نے دے رکھی ہیں۔ کبھی مجھے موقع ملے گا تو میں آپ کو جو پیٹرو ڈالر ہے اس کی کہانی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس پیٹرو ڈالر اس کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا، اور اس کے کیا ثمرات تھے اس خطے کے لیے یا کیا اثرات تھے۔ لیکن یہ اہم بات ہے کہ اس پورے علاقے میں امریکی ضمانت، اس پر یہ معاملہ چلتا رہا ہے۔ یعنی ان تمام ممالک کی جو سلامتی کی ذمہ داری ہے وہ خود امریکہ نے لے رکھی ہے۔ پاکستان سے سعودی عرب ایک طویل عرصے سے جوہری صلاحیت اور جوہری انتظام اس کے تحت ضمانت تو دستیاب ایک طرح سے اس کو تھی بھی، کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے ہی سعودی عرب کے انتہائی قریب رہا ہے، اور جب بھی پاکستان کو معاشی طور پر کہیں مسائل کا سامنا ہوا ہے تو سعودی عرب دستیاب رہا ہے۔ لیکن اس انداز سے کوئی ایک فریم ورک موجود نہیں تھا۔ دوحہ میں اسرائیلی حملے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی، اور خاص طور پر جو عرب دنیا ہے وہاں پر یہ ایک یوں سمجھے کہ ایک کیفیت ہے، ایک سوال ہے، ایک دھچکا ہے جو پہلے اس انداز سے موجود نہیں تھا کہ امریکہ پر کیا تکیہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایسا کوئی بھی معاہدہ وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بھی اہم بات ہے کہ اس خطے میں جو عوامی جذبات ہیں یا جو وہاں کی ایلیٹ ہے، جو وہاں کے حکمران ہیں، ان کے جذبات ہیں، وہ یقیناً دوحہ میں اسرائیلی حملے کے بعد ان پر اثر پڑا ہے۔
اگر آپ غور کریں تو اسی انداز سے، اسی لیے دوحہ میں عرب اور مسلمان ملکوں کے سربراہان کا اجلاس بھی منعقد ہوا، جس میں دوحہ میں حملے پر شدید مذمت کی گئی اور سیکیورٹی کے جو چیلنجز ہیں ان پر بات کی گئی۔ ایسے میں سعودی عرب، گو کہ اسے اس وقت کسی بھی ملک بشمول اسرائیل کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ کیفیت، یہ جو صورتحال ہے وہ وہاں، یا یہ سوچ وہاں موجود ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ وہاں پیش آتا ہے، یاد رکھیے گا کہ سعودی عرب کا کوئی ایسا پلان نہیں ہوگا کہ وہ حزب اللہ یا حماس یا دیگر اس انداز کی تنظیموں کو اپنے ہاں جگہ دے، لیکن اس کے باوجود یہ احساس اپنی جگہ موجود ہوگا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو سعودی عرب کیا کرے گا، کیونکہ دوحہ میں امریکی فوجی اڈہ موجود ہے جو خلیج کا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے۔ اس کے باوجود اگر دوحہ میں ایک حملہ ہوتا ہے تو یہ وہاں کے لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو وہاں کے حکمران ہیں ان کے لیے یقیناً ایک دھچکے کا باعث تو ہوگا۔ تو ایک بات یہ تھی کہ اس واقعے کے بعد جو سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے یقیناً اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہوگا، اور یہی اس معاہدے کا جو وقت ہے وہ اس کا تعین کرتا ہے۔ اب ایک اور معاملہ بھی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے سے، بلکہ دنیا بھر کے مختلف علاقوں سے جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں سے امریکی فوج نکالی جائے۔ تو یہ بھی ایک معاملہ ہو سکتا ہے کہ اگر امریکہ یہاں سے اس پورے خطے سے اپنی فوج نکالتا ہے یا کم کرتا ہے تو کیا وہ خلا جو امریکی ضمانتوں کا ہوگا وہ کوئی پورا کر پائے گا؟ تو ایسے میں لگتا ہے کہ پاکستانی فوج وہ اس کو ایک طرح سے ایک کردار وہ مل جائے گا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس انداز کے جو بھی فیصلے ہوں وہ عوامی رائے کے بعد ہونا چاہیے۔ دیکھیے بات یہ کہ پاکستان میں اس انداز سے بھی، آپ پاکستان میں کسی سے بھی بات کریں گے تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ بہت خوشائند بات ہے، لیکن اس کے باوجود بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسے واقعات یا ایسے فیصلے جس میں قوم کا مستقبل شامل ہوتا ہے وہ عوامی سطح پر اور خصوصاً پارلیمان میں ان پر بات ہی نہیں ہوتی۔ جمہوریت کی بنیاد یہ ہے کہ آپ پارلیمان کے پاس جائیں اور پارلیمان سے رائے لیں، اس پر گفتگو ہو اور پھر کوئی حکومت فیصلہ کرے، تاکہ وہ حکومت تو آج ہے کل نہیں ہوگی لیکن وہ فیصلہ موجود رہے اپنی جگہ۔ جب آپ اوپر بیٹھ کے چند افراد کوئی فیصلہ کرتے ہیں، وہ ٹھیک فیصلہ ہو یا غلط فیصلہ ہو، اس کو ایک طرف رکھ کے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس میں عوامی رائے اور خاص طور پر پارلیمان کی رائے نہیں لی ہوئی تو وہ فیصلہ اپنے طور پر سوال زدہ رہتا ہے۔ پاکستان کی بدقسمتی دیکھیے کہ پچھلے کئی برسوں سے اگر آپ پارلیمان کی اہمیت دیکھیں تو لگتا یوں ہی ہے کہ وہ مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں تو بہت سارے ہمارے جمہوریت پسند دوست بھی ہیں جو اس فیصلے کے حق میں تو بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بات نہیں کر رہے کہ جمہوری طور پر تو بہتر ہوتا کہ اس پر پارلیمان میں کھلی گفتگو ہوتی، اور پھر اس گفتگو کے بعد یہ طے کیا جاتا کسی قرارداد کی صورت میں یا پارلیمان کی مشترکہ اعلامیہ کی صورت میں کہ پاکستان اس معاہدے کا حصہ بنے گا۔ کوئی بھی منع نہیں کرتا، وہاں کتنے لوگ ہوں گے جو اس معاہدے کے خلاف ہوں گے، لیکن اس کے باوجود یہ پریکٹس اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ جمہوری پریکٹس کا مظاہرہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ اب سوال یہ ہے نا کہ یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ یہ فیصلہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ہے، یہ شہباز شریف کا ہے، یہ کابینہ کا ہے، یہ فیصلہ کیا کس نے ہے؟ یعنی کیا کسی فرد نے یہ فیصلہ کیا ہے یا حکومت میں بیٹھے ہوئے چند افراد نے یہ فیصلہ کر لیا؟ یہ فیصلہ کس کا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر پاکستان کی عوام کو تو آپ نے اس میں شامل ہی نہیں کیا۔ ایک ایسا فیصلہ جو پاکستانی عوام کے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے آپ نے پاکستانی عوام کو رائے اعتماد میں ہی نہیں لیا۔ یہ ہے بنیادی سوال۔ اب یہ دیکھیں کہ 2015-16 کی بات ہے جب یمن میں حوثی باغیوں نے اس وقت کے صدر منصور ہادی اس کے خلاف بغاوت شروع کر دی، اور منصور ہادی وہاں سے فرار ہو کے وہ عدن، جنوبی شہر عدن کی طرف چلے گئے اور سنا پر حوثیوں نے قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد یعنی جو مسلمہ حکومت تھی یا تسلیم شدہ حکومت تھی وہ عدن میں موجود ہے تب سے لے کے اب تک، اور دوسری طرف حوثی باغی ہیں جن کو ایرانی پشپناہی حاصل ہے۔ اس کے خلاف جب عرب ممالک نے ایک اتحاد بنا کے فوجی کارروائی کا آغاز کیا تو اس وقت پاکستان میں راحیل شریف ہوا کرتے تھے۔ راحیل شریف کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں ہاں کر دی کہ پاکستان اس میں شامل ہو جائے گا، اور ان کو یہ تھا کہ نواز شریف ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ تو وہ تو نہ نہیں کر پائیں گے، اور اس کا معاملہ یہ ہو سکتا تھا پاکستان میں کہ اگر پاکستان اس لڑائی میں شامل ہوتا
تو چونکہ حوثی انہیں ایرانی پشپناہی حاصل ہے، اور پاکستان اگر ایران یا سعودی عرب میں سے کسی ایک ملک کا انتخاب کر لیتا تو وہ معاملہ شیعہ سنی میں کنورٹ ہو کے پاکستان میں بہت سے تشدد کا باعث بن سکتا تھا۔ تو ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو ایک تقریر بھی کرنا تھی سعودی عرب میں جا کے، اور کہتے ہیں وہ راستے میں پریکٹس بھی کرتے رہے اس تقریر کی، لیکن وہاں جب انہوں نے بتایا کہ پاکستان اپنی فوج نہیں دے گا بلکہ پارلیمان سے پوچھے گا، تو ان سے وہ تقریر نہیں کروائی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت ٹرمپ آئے تھے وہاں سعودی عرب کے دورے پر، اور اس وقت پاکستان نے اپنی فوج یمن میں استعمال کرنے سے منع کر دیا تھا۔ پارلیمان نے منع کر دیا تو منع ہو گئے۔ یہ ہے وہ طریقہ جو ہونا چاہیے تھا، لیکن اب اس کے بعد پاکستان کی پارلیمان مسلسل ایک ربر سٹمپ کی طرح بنتی چلی جا رہی ہے، بلکہ اب تو ربر سٹمپ کیا، وہاں پر اب وہ اس بحث کے ہی قابل نہیں سمجھا جاتا۔ پاکستان میں پچھلی حکومت میں طالبان کو لانے کا معاملہ تھا واپس، وہ عمران خان نے بتایا کہ کوئی 5-7 ہزار یا 10 ہزار جنگجو اور ان کی فیملیز ان کو واپس لایا گیا افغانستان سے۔ پارلیمان میں بحث نہیں ہوئی۔ پاکستان نے امریکہ کو اڈے نہ دینے کا فیصلہ کیا تو بھی پاکستان کی پارلیمان میں بحث نہیں ہوئی۔ یعنی وہ ہمارے یہاں نا وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تو بھائی پارلیمان سے پتہ کر کے کرنا تھا آپ نے۔ اسی طرح یہاں پر اس وقت جو حکومت ہے وہاں پر بھی حالت ہی ہے۔ تو لگتا کچھ یوں ہے کہ اب ساری کی ساری جو حکومتی اختیارات ہیں وہ فوج کے پاس ہیں، فوج طے کرتی جا رہی ہے، اور سولین سفیئر مسلسل فوج کے پاس جاتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی 2017 سے لے کے اب تک اگر آپ مسلسل دیکھیں تو فوج پاکستان کے اختیار پر مکمل طور پر قبضہ کر چکی ہے، اور یہ ہے خوفناک بات کہ ایسے فیصلے جو پاکستانی عوام کو کرنا چاہیے وہ فیصلے پاکستانی عوام سے پوچھے بغیر ہو رہے ہیں۔ وہ ٹھیک فیصلے ہیں، غلط فیصلے ہیں، ان کو ایک طرف رکھ کے، تو میرے خیال میں یہ وہ معاملہ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے بارے میں فیصلے یا وہ فیصلے جن کا پاکستان کے عوام کے مستقبل پر اثر ہو سکتا ہے، وہ فیصلے پارلیمان میں گفتگو میں ہونے چاہیے، بحث ہونا چاہیے، عوام تک وہ بات پہنچنا چاہیے کہ مختلف پارٹیوں کی رائے کیا ہے، اس کی جزیات طے ہوں، اور پھر آپ کسی اگر معاہدے کا حصہ بنتے ہیں تو وہ ظاہر ہے پاکستانی قوم کا معاہدہ ہوگا۔ تو میری رائے میں گو کہ یہ اب ایک بڑی پیش رفت ہے، اور اس کا پاکستانی خاص طور پر جو ڈیفنس شعبہ ہے، دفاع کا شعبہ ہے، اس کو یقیناً اس کو امداد کی صورت میں یا ایکوپمنٹس کی صورت میں بہت مدد ملے گی اور سہارا بھی ملے گا، کیونکہ پاکستان میں ایک بدقسمتی رہی ہے پاکستان میں کہ پاکستان کی اقتصادی حالت چونکہ دگرگوں رہی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا رہا ہے کہ پاکستان کا دفاع وہ بھی اس پر بھی سوالیہ نشان ہوتے رہے ہیں۔ دوسرا یہ بھی کہ اب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ریسورسز اگر دستیاب ہوں گے تو بہت سی عسکری تنظیمیں جو پاکستان میں اس وقت کام کر رہی ہیں ان کے خلاف کاروائیوں میں بھی شدت دیکھی جائے گی، خاص طور پر بلوچستان کے علاقے میں اب آپ دیکھیں گے کہ بہت سی جو عسکری تنظیمیں ہیں ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے وہ بڑھے گا، کیونکہ ریسورسز دستیاب ہوں گے۔ تو میری رائے میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو گفتگو کا حصہ بنایا جانا چاہیے تھا، اور اس کے بعد اس فیصلے کو قبول یا رد کرنے کے متعلق کوئی بات ہونا چاہیے تھی۔ لیکن یہ ایک اور روایت ہے پاکستان میں کہ پارلیمان کو ایک طرف رکھ دیں، وہ کوئی بھی پاکستان کی تاریخ کا بڑا فیصلہ ہو وہ اوپر بیٹھا ہوا حکمران کر لیتا ہے، اور اس کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے تو کریڈٹ خود لے لیتا ہے، اور کوئی اس فیصلے کے غلط اثرات ہوں تو وہ قوم پر ڈال دیتا ہے کہ جی میرا قصور نہیں تھا، مجھے تو فلاں نے کہا تھا۔ یہ جب تک ذمہ داری کا تعین نہیں ہوگا، جب تک پارلیمان یہ فیصلے نہیں کرے گی، جب تک کھلی بحث نہیں ہوگی عوامی سطح پر، اس وقت تک نہ ذمہ دار سامنے ہوگا، نہ جرم سامنے ہوگا، نہ فیصلے کے ثمرات سامنے ہوں گے، بلکہ ہم ایک دائرے میں سفر کرتے چلے جائیں گے۔ یہاں پر کوئی جرم ہو جائے گا تو ہمیں ملے گا نہیں کہ اس کا مجرم کون ہے، کوئی اچھا واقعہ ہو جائے گا تو 10,000 ہاتھ کھڑے نظر آئیں گے کہ وہ فیصلہ ہم نے کیا تھا۔ تو یہ ایک غیر فعال ریاست کا یوں سمجھے کہ وتیرہ ہوتا ہے۔ تو میری رائے میں آپ سب لوگ یہ سوال میرے خیال میں ضرور کیا جانا چاہیے کہ پاکستان کی قسمت کے فیصلے پاکستان کے پارلیمان میں ہونا چاہیے۔ اگر پاکستان کے پارلیمان میں یہ فیصلے نہیں ہوں گے تو پاکستان کے لوگ ایسے فیصلوں کا بوجھ کیوں اٹھائیں جو فیصلے انہوں نے کیا ہی نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آداب۔